بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین. اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. سراج ٹی وی کے ذریعے انعقاد پذیر آن لائن کلاسز میں شریک ہونے والے تمام برادرانوں خواہران کی خدمت میں تحفہ اسلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ام المؤمنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کے المناک موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. پرسہ پیش کرتا ہوں بارگاہ ولی عصر حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں آجرک اللہ یا بقیت اللہ. ایک روایت سے اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: خمس من لم تکن فیہ لم یتہن بالعیش الصحہ والامن والغنا والقناع والانیس الموافق. امام صادق نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے بغیر انسانی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی ہے. آج کے اس درس میں یقیناً جوانوں کے لیے کچھ اہم پیغامات پنہاں ہیں اور میرے مخاطب بھی جوان برادران و خواہران ہی ہیں. خاص طور سے خوشگوار ازدواجی زندگی جینے کے لیے یقیناً پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ازدواجی زندگی کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. میں تذکرہ کروں گا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، لیکن اس کے پہلے اس حدیث کی مختصر سی وضاحت پیش کر دوں. چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے اور الحمدللہ آپ علماء کرام کی گفتگو مسلسل مختلف موضوعات اور عناوین کے تحت سن رہے ہیں. امام صادق نے کیا فرمایا؟ خمس من لم تکن فی لم یتہن بالعیش. 5 چیزوں کے بغیر انسانی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی ہے. پہلی چیز الصحہ، صحت و تندرستی. تندرستی 1000 نعمت ہے. ایک کرونا وائرس نے پوری انسانیت کو اپنی گرفت میں لے لیا. ہر کوئی اپنی جگہ ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے. سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہو رہی ہے، اجتماعی تقریب سے دور رہنے کی گفتگو ہو رہی ہے. WHO ہو یا پھر ہمارے ملک کے اپنے ادارے صحت ہوں، ہر ایک کی یہی تاکید. انسانی عقل، انسانی شعور، انسانی وجدان بھی یہی کہتا ہے. صحت کے بغیر انسانی زندگی تمام تر مادی امکانات کے باوجود بیکار ہے. خدا نخواستہ گھر میں ایک بچہ مریض ہو جائے تو ماں باپ کو ہاسپٹل کے کتنے چکر لگانے پڑتے ہیں. فلاں بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے، فلاں ڈاکٹر فلاں روز بیٹھتا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں ٹیسٹ فلاں پیتھولوجی میں ہوگی. مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں آپ کے سامنے روایت پیش کروں. دیکھیے، ماہ مبارک رمضان ماہ دعا ہے، ماہ مناجات ہے. دعا کا سلیقہ ہمیں اہل بیت سے سیکھنا ہوگا. آنے والا آتا ہے مسجد میں بیٹھ کر کے دعا کرتا ہے: اللہم انی اعوذ بک من الفتن. خدایا آزمائشوں سے مجھے تیری پناہ چاہیے. امیر المؤمنین کے کانوں میں جب یہ آواز ٹکرائی، اس بندے خدا کے پاس جانے کے بعد کہتے ہیں: شخص یہ کیا دعا کر رہا ہے؟ اگر دعا کرنی ہے تو دعا کر اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن. خدایا ان آزمائشوں میں میرے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہ ہو. میں یہ تیری بارگاہ سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے کتنے حسین انداز سے دعا طلب کرنے کا ہنر سکھایا ہے امیر کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے. روایت کہتی ہے نبی اعظم مسجد میں ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، عذاب جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے. نبی کا ایک خاص صحابی ہے، مرد مومن ہے. عذاب جہنم کے تذکرے کو سننے کے بعد تاب نہ لا سکا اور اس نے اسی موقع پر مالک کی بارگاہ میں دست سوال بلند کیا: خدایا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میری کوئی خطا ہے، میرے کچھ گناہ ہیں، تو ان کی سزا مجھے اسی دنیا میں دے دے. میں نہیں چاہتا کہ میرے عذاب کو میری قبر تک پہنچنے کا موقع ملے. اگر تو مریض کرنا چاہے مجھے مریضی دے دے، اگر تو مجھے موت دینا چاہے مجھے موت دے دے، لیکن
عذاب اسی دنیا میں مجھے مل جائے، میں آخرت میں تیرے عذاب کی تاب نہیں لا سکتا ہوں۔ روایت کہتی ہے وہ انسان دعا کرتا ہے، اپنے گھر جاتا ہے، بستر علالت پر پڑ جاتا ہے، آئندہ روز نبی کی نگاہ اس صحابی پر نہیں پڑی، دیگر اصحاب سے سوال کیا کہاں ہے وہ جو کل آیا تھا، دعا طلب کر رہا تھا؟ لوگوں نے بتایا مریض ہے، جاتے ہیں عیادت کے لیے۔ ایک درس، مریض اگر کوئی ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، عود المریض، مریض کی عیادت کرو، یہ اسلام کی تاکید ہے۔ نبی اعظم نے عجیب و غریب جملہ کہا، اے شخص تو بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہا ہے کہ تو اگر مریض کرنا چاہے مریض کر دے، موت دینا چاہے موت کر دے، کیا تو نے پروردگار کو بخیل سمجھا ہے؟ تو اپنی صحت کی دعا کرتا، تو مالک کی بارگاہ میں دعا کرتا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مالک کی بارگاہ میں دعا کا طریقہ سکھایا ہے پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پھر روایت کہتی ہے کہ جب اس کو مریض پایا نبی اعظم نے اس کے حق میں دعا کی اور اس کو مکمل شفا یابی حاصل ہوئی۔ دوسری چیز والامن، امنیت، اگرچہ امکانات موجود ہیں، ہمارے شہر کے ڈی ایم نے بعض افراد کو پاس دے رکھا ہے کہ آپ ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان باہر نہیں نکلتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وبا اور وائرس کی چپیٹ میں آ جائیں اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ امنیت بہت اہم ہے۔ جن ممالک میں امنیت ہے وہاں لوگ سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ کسی محلے میں یہ شور ہو جائے کہ اتنے غنڈے اور بدماش آ گئے ہیں تو اچھے رہنے والے بھی یقیناً مشکلات سے روبرو ہوں گے اور پھر ان کی زندگی کے سکون کا شیرازہ بکھرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے بعد امام سجاد نے فرمایا والغنا، مال و دولت جانے قربان جائیں جناب خدیجہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا کی دولت اسلام کے کام آئی ہے۔ نبی نے تجارت کی ہے دولت خدیجہ سے، سارے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ دولت کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ غلط تصور ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام معاذ اللہ فقیر تھے۔ نہیں، معصوم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہی فقر و تنگدستی انسان کو کفر کے دہانے تک پہنچا سکتی ہے۔ لہذا تنگدستی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، دولت مند ہونا چاہیے۔ البتہ دولت و ثروت کا مالک ہونے کے بعد انسان پرواز نہ کرنے لگے، انسان آپے سے باہر نہ ہو جائے، انسان بے لگام نہ ہو جائے، اسراف کا شکار نہ ہو جائے۔ ہم نے دیکھا ہے شادی کی پارٹیوں میں، ولیموں میں، برتھ ڈے پارٹیز میں، ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے گھروں میں کہ کس حد تک اسراف ہے، جبکہ قرآن نے اعلان کیا ان اللہ لا یحب المسرفین، خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ مال و دولت کا ہونا بہت اچھا ہے، البتہ دولت مند ہونے کے بعد دولت کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ یہ ام المؤمنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ایک عظیم درس ہے۔ پھر فرمایا والقناعہ، قناعت بہت عجیب مرحلہ ہے اور بہت عظیم نعمت ہے قناعت۔ قناعت ایک ایسی دولت ہے جس کے لیے امیر المؤمنین نے فرمایا یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ البتہ قناعت کے معنی، معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا، چند ایک الفاظ ہمارے ہاں جوانوں تک غلط معنی میں پہنچے ہیں۔ مثلا ولایت، لوگوں نے سمجھا ولایت یعنی علی علی کر لینا، نہیں، ولایت کے حقیقی معنی وہ ہیں جسے بیان کیا ہے شاگرد امام خمینی جناب آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی نے اپنی کتاب شمیم ولایت میں۔ وہ کہتے ہیں ولایت یعنی عاشق و معشوق، محب اور محبوب کے درمیان فاصلے کا نہ پایا جانا۔ اگر ہم عاشق ہیں، امیر المؤمنین ہماری معشوق ہستی، اگر ہم محب ہیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہماری محبوب ہستیاں، تو اب ان میں اور ہم میں فاصلہ نہ پایا جائے، نہ رفتار و کردار میں، نہ گفتار میں، نہ حسن معاشرت میں، نہ بچوں کی اسلامی تربیت میں، نہ مالک سے راز و نیاز اور دعا و مناجات میں، نہ تلاوت قرآن میں، نہ بزرگوں کے احترام میں۔ یہ تمام تر فاصلے ختم ہو جائیں، یعنی حقیقت ولایت کو ہم نے درک کر لیا ہے۔ ایک اور لفظ جس کے صحیح معنی ہمارے سماج میں جوانوں تک نہیں پہنچے وہ ہے قناعت۔ قناعت کا مطلب لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہا جائے، پروردگار خود دے گا۔ جیسے ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے درگاہوں میں، امام بارگاہوں میں، مقامات مقدسہ پر
ایگزام پیریڈ آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں سفید دیواریں رول نمبر سے سیاہ ہو جاتی ہیں، پورے سال پتنگ اڑائی ہے، کرکٹ کھیلا ہے، اپنا وقت سوشل میڈیا پر خام خواہ صرف کیا ہے ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے جوانوں نے، اور پھر امتحانات کے موقع پر اب یہ توقع ہے کہ غازی ابوالفضل العباس امام حسین کامیابی، نمایاں کامیابی دیں گے، ممکن نہیں ہے۔ قناعت کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں ہے۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی قلب پیغمبر پر، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی و وافی ہے۔ تو کچھ عرب کے جاہل بدو اٹھے، بوریا بستر سمیٹا، مسجد میں چلے گئے اور دن سجدے کرنے لگے، رکوع پر رکوع کرنے لگے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کسی کو زیادہ نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھو تو یہ نہ کہو بڑا مومن ہے۔ ایمان پرکھنے کا معیار دیا ہے اہل بیت طاہرین نے، کہا لا تنظروا الی طول رکوعہم ولا الی سجودہم، پھر کیا کریں؟ کہا بل تنظروا الی صدق الحدیث واداء الامانہ، یہ دیکھو کہ گویائی میں صداقت ہے یا نہیں، یہ دیکھو اس کے ہاں امانت داری ہے یا نہیں ہے۔ سجدوں پر سجدے ہو رہے ہیں، رسول کو خبر ملی، اصحاب کے ہمراہ پہنچتے ہیں مسجد میں، یہ کیا تماشا مچا رکھا ہے؟ اے نبی خدا، آپ نے آیت سنائی تھی جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ کافی و وافی ہے، اللہ ہماری روزی کا انتظام کرے گا۔ نہیں، خدیجہ نے بھی تجارت کی ہے، نبی نے تجارت کی ہے، دنیاوی سامان تجارت مکے سے شام تک لے کر گئے ہیں پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا تم نے توکل کا معنی صحیح نہیں سمجھا ہے، قناعت اسے نہیں کہتے ہیں۔ توکل دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اسباب کا سہارا لینا ہوگا۔ گر توکل می کنی درکار کن، کشت کن پستکیے برچپار کن، بیلچہ ہاتھ میں لو، کھیت میں پہنچو، زمین نہ ہموار کرو، آبیاری کرو، دانہ پاشی کرو، زمین ہموار کر لینے کے بعد مالک سے لو لگاؤ، اے کریم پروردگار ایک دانے کو زمین کے سپرد کر دینا یہ میرا کام تھا، اب اس ایک دانے سے متعدد بالیاں پیدا کر دینا یہ تیری قدرت کا کمال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قناعت کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ قناعت یعنی اپنی محنت و مزدوری کے ذریعے انسان جو کچھ حاصل کرے پھر جو اسے نصیب ہو جائے، پروردگار نے جتنا رزق و روزی اس کے نصیب میں لکھا ہے اس پر وہ راضی رہے۔ قناعت بہت بڑی دولت ہے۔ انسان جب قانع ہوتا ہے تو بڑے بڑے دولت مندوں کے سامنے سر اٹھا کر گفتگو کرنے کا ہنر پیدا کر لیتا ہے۔ حاتم طائی کتنا معروف انسان، 40 اونٹ ایک ساتھ نہر کرواتا ہے، دعوت عامہ ہے، اور وجد میں آ کر کے باہر نکلتا ہے، ایک کھیت کے پاس پہنچا، دیکھا ایک غریب انسان پسینے میں شرابور سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا کھا رہا ہے۔ کہا تجھے نہیں معلوم کہ آج حاتم طائی نے عمومی دعوت کا اہتمام کیا ہے، اتنے اونٹ ذبح ہوئے نہر ہوئے ہیں۔ اس موقع پر اس انسان نے جو قانع تھا، عجیب و غریب جملہ کا، بڑا قیمتی جملہ ہے، پیغام ہے، درس ہے ہم جیسے انسانوں کے لیے۔ اس نے کہا مجھے حاتم طائی کی دولت پر پرواہ نہیں چڑھنا ہے، مجھے اس سوکھی روٹی پر ناز ہے جو میں نے اپنا پسینہ بہا کر اپنی محنت و مزدوری کے ذریعے حاصل کیا ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ لہٰذا انسان کو قانع ہونا چاہیے۔ کتنی چیزوں کے ذریعے انسانی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے؟ صحت، امنیت، مالداری، قناعت، آخری چیز والانیس الموافق، کسی خاتون کو اچھا شوہر مل جائے، کسی مرد کو اچھی زوجہ مل جائے، انسانی زندگی سازگار، انسانی زندگی خوشگوار۔ پڑھیے آپ علماء کرام کی زندگی کو، آیت اللہ العظمیٰ برجردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر علامہ طباطبائی تک اور دیگر تمام بزرگان دین، مجتہدین، مراجع اعظام نے اپنی ازواج کو یاد کیا ہے، اپنے کار خیر میں سہیم اور شریک جانا ہے۔ ہم جیسے طلاب بھی اگر آج کچھ کر رہے ہیں تو اس میں یقیناً ہماری اپنی خواتین کا اہم کردار ہے۔ اگر ماں کی اجازت نہ ہو، اگر بیوی کی رضایت نہ ہو تو ایک مولوی، ایک طالب علم، ایک فاضل، ایک واعظ، ایک خطیب کسی کام کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ کتنی حسین ازدواجی زندگی گزاری ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے۔ میں تھوڑا سا تذکرہ کروں جناب خدیجہ کا تاکہ آشنائی ہو سکے ہمارے سننے والوں کو۔ رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے 68 سال قبل جناب خدیجہ کی ولادت باسعادت ہوئی، ایک باوقار خانوادے میں، اور پھر پروردگار عالم نے جناب خدیجہ کو وہ عظیم دولت دی جسے دولت عفت کہا جاتا ہے، پاک دامنی۔ یہ آج سماج کی خواتین کے لیے، نوجوان بچیوں کے لیے اہم پیغام ہے۔
اور پھر جناب خدیجہ کی عقل مندی اور دور اندیشی کا کیا کہنا کہ جب جناب ابو طالب سے سنتی ہیں ان کے بھتیجے کے بارے میں کہ جو امین ہیں اور جو خوش اخلاق اور خوش کردار ہیں، تو اپنا مال تجارت دے دیتی ہیں، اور پھر ان کا غلام میسرہ خود نبی اعظم کے ساتھ جاتا ہے، اور پھر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوتی ہے۔ اور اس شادی کے ثمرے میں ہمیں اور آپ کو کائنات کی عظیم ہستی ام الائمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نصیب ہوتی ہے۔ میں ایک روایت پیش کروں تاکہ اندازہ ہو کہ جناب خدیجہ کی عظمت نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں کیا تھی۔ ام المومنین ہیں جناب عائشہ، ان سے روایت ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر سے باہر نکلتے تو خدیجہ کو یاد کرتے اور ان کی تعریف و مدح و ثنا کرتے تھے۔ اور جب عائشہ نے کہا کہ وہ تو ایک ضعیفہ ہی تو تھیں، ان کا اتنا تذکرہ کیوں کر، اس موقع پر رسول اعظم کے چہرے پر غضب کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے، اور رسول اعظم فرماتے تھے کہ خداوند عالم نے خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی عطا نہیں کی ہے۔ اور یہ جملہ سننے کے بعد ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی اعظم کا یہ فقرہ بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر فرماتے تھے ہرگز نہیں، خدا کی قسم مجھے اس سے بہتر نہیں ملی، وہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائی کہ جب سب لوگ کافر تھے۔ یہیں پر ایک بات پیش کر کے بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچئے نبی اعظم نے ام المؤمنین جناب خدیجہ کی رحلت کے بعد قدردانی کی ہے۔ اگر آج کا جوان یہ چاہتا ہے کہ ایک کامیاب ازدواجی زندگی بسر کرے تو اسے گھر میں چند چیزوں کو عملی کرنا ہوگا، تقدیر و تشکر کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، جس طرح نبی اعظم نے قدردانی کی ہے اپنی بیوی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی۔ پیغمبر اعظم فرماتے تھے کہ خدیجہ نے اس وقت مجھے مال و دولت سے مالا مال کیا جب لوگوں نے اپنی دولت کو اپنے پاس سمیٹ کر رکھا ہوا تھا۔ تنہا پیغمبر اعظم کی زندگی میں نہیں ملتا ہے، بلکہ امیر المؤمنین بھی اپنی زوجہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قدردانی کرتے تھے۔ صحابی سے پوچھتے ہیں کیا تم نے فاطمہ کو پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا میری زوجہ فاطمہ وہ تھیں کہ جنہوں نے ازدواجی زندگی میں اس حد تک پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ اٹھایا کہ وقت غسل میں نے ان نشانات کو دوش پر دیکھا ہے۔ اس حد تک فاطمہ نے چولہے میں لکڑیاں لگائی ہیں اور کھانا پکاتے وقت آگ روشن کی ہے کہ بدن سے دھوئیں کی بو آتی تھی۔ یہ قدردانی ہے۔ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات ہو جاتے ہیں، نمک کم ہو گیا ہے، آج کھانا ایسا ہو گیا ہے، آج کھانے میں دیر ہو گئی ہے، اور نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے معصوم نے فرمایا المؤمن یأکل بشہوت اہلہ، مومن کبھی بھی اپنی پسند کا کھانا نہیں کھاتا ہے بلکہ اپنے گھر والوں کی پسند کا کھانا کھایا کرتا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنائیں اور اس کے لیے قدردانی، تشکر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ خاتون مرد کی قدردانی کرے، مرد اپنی زوجہ کی قدردانی کرے۔ ایک اہم پیغام والدین کے لیے، اور بات کو تمام کر دوں۔ بہت سارے جوان ہیں جن کی ازدواجی زندگی شروع ہوتے ہی روب زوال نظر آتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہیں، بسا اوقات ماں باپ کی بیجا مداخلت کام کو خراب کر دیتی ہے۔ آپ کو خیریت لینے کا حق ہے، آپ فون کیجئے، واٹس ایپ پہ میسج کیجئے، آپ ویڈیو کالنگ کے ذریعے رابطے میں رہیے، لیکن بیجا مداخلت ہرگز اجازت نہیں ہے۔ دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں، علماء نے بیان کیا ہے، مداخلت اور مراقبت۔ نبی اعظم نے جناب صدیقہ طاہرہ کی ازدواجی زندگی میں مداخلت نہیں کی ہے۔ آتے ہیں پیغمبر، سوچئے وہ گھر جہاں آنے کے بعد کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، دیر تک بیٹھتے تھے۔ صدیقہ طاہرہ اپنی بیٹی سے، اپنے لخت جگر سے گفتگو کرتے تھے، لیکن ایک روز آنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک گران قیمت پردہ آویزاں ہے۔ ٹوک سکتے تھے،
لیکن خاموشی سے اٹھے چلے گئے۔ رسالت شناس تھیں بی بی دو عالم شہزادی کونین، پردہ اتارتی ہیں، دیتی ہیں، جاؤ بابا کو دے دو اور کہو اسے فروخت کر کے غربا میں، مساکین میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں اس کی آنے والے پیسے کو۔ پیغمبر ٹوک سکتے تھے، پیغمبر نے نہیں ٹوکا ہے۔ یہ مراقبت ہے۔ ہمارے بزرگوں کو اپنے بچوں کے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے مداخلت نہیں کرنی ہے بلکہ مراقبت کرنی ہے۔ یقیناً بزرگوں کی رہنمائیاں ہمارے شامل حال ہو جائیں تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ آج کے درس کے سلسلے میں بہت کچھ باتیں بیان کی جا سکتی تھیں، جناب خدیجہ کا تذکرہ کیا جا سکتا تھا، لیکن میں نے فرصت سے فائدہ اٹھایا جو رسول اور آل رسول کا طریقہ کار تھا۔ امید کے باتیں مفید ہوں گی۔ اگر کچھ سوالات ہوتے ہیں تو ضرور آپ اپنے پیغامات کو ارسال کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کے ان سوالات کے جوابات صحیح وقت پر، مناسب وقت پر آپ کے سپرد کیے جائیں گے۔ رب کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، معبود جناب خدیجۃ الکبریٰ کے زندگی سے ملنے والے درس ایثار و فداکاری کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق کرامت فرمائے، آمین۔